سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آج چارسدہ میں خیبر پختونخوا کے سابق نگران وزیر اعلیٰ مرحوم اعظم خان کے گھر گئے اور ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اطلاعات اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پولیس قانون کی حکمرانی کے لیے بلا امتیاز اپنے فرائض کی ادائیگی جاری رکھے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری ہے اور KSE 100 انڈیکس میں آج 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ افغان شہریوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے اپنے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور فلسطین کی وزیر صحت نے کہا ہے کہ شمالی غزہ میں تمام ہسپتالوں میں صحت کی خدمات معطل ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج چارسدہ میں خیبر پختونخوا کے سابق مرحوم نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان کی رہائش گاہ پر گئے۔ وزیر اعظم نے سوگوار خاندان سے تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ اعظم خان انتہائی باصلاحیت رہنما تھے اور نگران صوبائی حکومت میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ارشد حسین شاہ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی اور خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس سید ارشد حسین شاہ نے ٹیلی فون پر گفتگو میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر ممکن تعاون اور سہولتیں فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے انتخابات کے دوران ذرائع ابلاغ کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ نگران حکومت اظہار رائے کی آزادی پر پختہ یقین رکھتی ہے اور حکومت آئین کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے سید ارشد حسین شاہ کو نگران وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے صحافیوں کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس کا شمار نہ صرف ملک بلکہ دنیا بھر میں اپنے نظم و ضبط اور کارکردگی کی وجہ سے بہترین فورسز کی صف میں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں ٹریفک پولیس کے ہیڈ کوارٹرز کی نئی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پولیس پر کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہوگا اور مالی وسائل کی فراہمی سمیت فورسز کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد ٹریفک پولیس کی کارکردگی کی تعریف کی۔ کاروباری ہفتے کے آغاز میں آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری ہے اور KSE 100 انڈیکس 1000 پوائنٹ سے زائد کے اضافے کے بعد تاریخ میں پہلی بار 56,000 پوائنٹ سے بڑھ گیا۔ ریڈیو پاکستان کے کراچی کے نمائندے کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ کئی ہفتوں میں تیزی کا رجحان جاری ہے۔ معاشی ماہرین نے توقع ظاہر کی ہے کہ یہ رجحان جاری رہے گا اور ملکی تجارت اور معیشت میں مزید استحکام آئے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ افغان شہریوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے اپنے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور ہزاروں افغانی طورخم اور چمن بارڈر کے راستے روزانہ کی بنیاد پر افغانستان واپس جا رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز 312 گاڑیوں کے ذریعے مزید 3043 افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ مجموعی طور پر اب تک 2,20,398 غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ افغان شہریوں کی اپنے ملک باوقار واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ٹرانزٹ کیمپ قائم کیے گئے ہیں جہاں افغانوں کو عارضی رہائش سمیت تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ افغان شہریوں کی بڑی تعداد رضاکارانہ طور پر واپسی کے لیے چمن اور طورخم سرحدوں پر موجود ہے۔
پنجاب کے صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی نے مختلف شعبوں کی 5 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 7 ارب روپے سے زائد کے فنڈز کی منظوری دی ہے۔ فنڈز کی منظوری آج لاہور میں منصوبہ بندی اور ترقیاتی بورڈ کے چیئرمین علی ساہو کی زیر صدارت پنجاب کی صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 26ویں اجلاس میں دی گئی۔ پاک فوج نوجوانوں اور خواتین کو ڈیجیٹل مہارتوں سے لیس کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں فوج نے پشاور کے نواحی علاقے حسن خیل میں ڈیجیٹل اسکل سینٹر قائم کیا ہے۔ اس سینٹر کا مقصد ملک کی ڈیجیٹل معیشت اور ڈیجیٹل افرادی قوت کو فروغ دینا ہے۔ اس وقت سینٹر میں 60 سے زائد طلبہ مختلف کورسز میں زیر تربیت ہیں۔ پاک فوج اگلے مرحلے میں خواتین کو بااختیار بنانے کے اس پروگرام کے دائرہ کار کو وسعت دے گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے اسے جنوبی ایشیا میں ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ قرار دیا ہے۔ سری نگر میں ایک بیان میں حریت قیادت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ حل طلب تنازع کشمیر نے جنوبی ایشیا کو جوہری تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کیا ہے، کیونکہ مقبوضہ علاقے میں بڑی تعداد میں قابض فوجی تعینات ہیں۔ 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی کشمیریوں کو وحشیانہ ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بیان میں اقوام متحدہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل میں مداخلت کرے تاکہ خطے میں جوہری تباہی سے بچا جا سکے۔ اسرائیل کی طرف سے غزہ کی پٹی کے مکمل محاصرے کے باعث ایندھن کی سہولت کی عدم فراہمی سے الشفا ہسپتال میں 6 بچے اور 9 شدید بیمار مریض دم توڑ گئے ہیں۔ فلسطین کی وزیر صحت کے مطابق اسرائیلی فورسز کی طرف سے ہسپتال کے محاصرے کی وجہ سے سینکڑوں مریض ہسپتال میں پھنس گئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کے دیگر اداروں نے کہا ہے تقریباً 3000 مریض اور دیگر عملہ مناسب ایندھن، پانی اور خوراک کے بغیر پناہ لیے ہوئے ہے۔ ادھر غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں 4609 بچوں سمیت کم سے کم 11180 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ مشرقی بحیرہ روم میں ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں 5 امریکی سپاہی ہلاک ہو گئے۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ یہ حادثہ معمول کی تربیتی مشق کے دوران ہیلی کاپٹر میں ایندھن بھروانے کے دوران پیش آیا۔ ICC کرکٹ عالمی کپ کا پہلا سیمی فائنل بدھ کو ممبئی میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا سیمی فائنل جمعرات کو کولکتہ میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 24 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 30، پشاور 24، کوئٹہ 17، گلگت 21، مری 16، مظفر آباد 22، سری نگر 15، جموں 24 اور لیہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ وزیر اعظم آج چارسدہ میں خیبر پختونخوا کے سابق نگران وزیر اعلیٰ مرحوم اعظم خان کے گھر گئے اور ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اطلاعات اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پولیس قانون کی حکمرانی کے لیے بلا امتیاز اپنے فرائض کی ادائیگی جاری رکھے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری ہے اور KSE 100 انڈیکس میں آج 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ افغان شہریوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے اپنے اپنے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور فلسطین کی وزیر صحت نے کہا ہے کہ شمالی غزہ میں تمام ہسپتالوں میں صحت کی خدمات معطل ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔